ہمارے معزز مہمانان گرامی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد درس حدیث بھی آپ حضرات سے بات فرمائیں گے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب کی تشریف آوری سے قبل میں ملتمس ہوں شاہین جمعیت علماء اسلام اور علماء حق کی ایک طاقتور آواز میڈیا پہ، ٹیبل ٹاک میں اور سیکولر طبقوں کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح حق کی آواز بن کر کھڑی ہونے والی شخصیت جناب حضرت مولانا حافظ حمداللہ صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم قابل قدر واجب الاحترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بالخصوص جمعیت علماء اسلام ہری پور کے سربراہ اعلیٰ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مسئول اور جامعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتمم حضرت مولانا قاری فدا محمد صاحب، اساتذہ اور منتظمین مدرسہ، تمام کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آج کے اس پروقار خیر اور برکت کے محفل میں مجھ ناچیز کو شرکت کی دعوت دے کر عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت، سعی اور کوشش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کی اس اجتماع کو ہم سب کے لیے نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ ان تمام فضلاء اگرچہ وہ موقف علیہ کی تکمیل کر چکے ہیں، لیکن اگر اس پر آبی فضلاء کا اطلاق مکمل طور پر نہیں ہو سکتا، لیکن باعتبار ما یقول الیہ اللہ ان کو زندگی دے فضلاء کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ لہذا میں وقت سے پہلے آپ تمام دوستوں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حفاظ کرام جو آج ان کی دستاربندی کے مراسم کی تکمیل یہاں ہوگی، ان کو، ان کی خاندانوں کو، والدین کو، اساتذہ اور معتمد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حفظ قرآن اور آپ کے علم کو اس خطے کے لیے، علاقے کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، انسانیت کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنا دے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہم اور ہماری نسبت یہ ہم منسوب کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے اکابر سے بھی سنتے ہیں اور خود بھی کوشش یہی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے ہم اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، دیوبندی مکتبہ فکر سے منسوب کرتے ہیں، جو ایک فرقے کا نام نہیں ہے۔ دیوبندی یہ ایک فرقے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تحریک، ایک نظریے، ایک فکر، ایک سوچ کا نام ہے۔ علاقے کی مناسبت سے دیوبندی کہا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کے پس منظر میں اگر آپ جا کے دیکھیے تو ایک لمبی تحریک، ایک نظریہ اور ایک عقیدہ اور ایک سوچ اور ایک فکر آپ کو ملے گا۔ لہذا ادارہ ہو یا ہم ہو، ہم اپنے اکابر اور اسلاف کے ذکر کرتے ہوئے اس میں ہم لذت محسوس کرتے ہیں۔ مدرسے کا ذکر کرتے ہوئے خوشی اور اطمینان ہوتا ہے۔ ان اکابرین نے ہمیں درس بھی دیا ہے، زندگی کے اصول بھی دیے ہیں۔ اگر ہم انہیں اصولوں کو اپنائیں تو کامیابی ہماری ہوگی، غلبہ دین کا ہوگا اور دینی مدارس کامیاب رہیں گے۔ انہوں نے انسانیت کی اصلاح کے 3 اصول بتائے کہ انسانیت کی اصلاح، ان کی کامیابی، ان کی فلاح 3 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 تعلیم الاحکام، نمبر 2 تہذیب الاخلاق، نمبر 3 تنظیم الاعمال۔ علماء کرام ان اصلاحات کو سمجھتے ہیں کہ تعلیم الاحکام کیا ہے، تہذیب الاخلاق کیا ہے اور تنظیم الاعمال کیا ہے، لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے، قوم کو سمجھانے کے لیے ہمارے اسلاف، اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے ان تینوں اصطلاحات کی تشریح کی ہے۔ تعلیم الاحکام سے انہوں نے لیا ہے شریعت، تعبیر کرتے ہیں شریعت سے۔ تہذیب الاخلاق کی تعبیر کرتے ہیں طریقت تصوف اخلاق سے، اور تنظیم الاعمال کی تشریح اور تعبیر کرتے ہیں سیاست سے۔ خلاصہ یہ ہوا
کہ انسانیت کی اصلاح اور کمال 3 چیزوں میں ہے: شریعت، طریقت اور سیاست۔ پھر آگے سمجھانے کے لیے بڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ شریعت نام ہے راستے کا، طریقت نام ہے قوت اور طاقت کا، جو آپ کو راستے پر چلنے کے لیے طاقت مہیا کرتا ہے، اور سیاست نام ہے اس جدوجہد کا جو راستے میں رکاوٹیں ہیں دور کرنے کے عمل کو سیاست کہا جاتا ہے۔ راستہ کیا تھا؟ شریعت۔ شریعت کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہو، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی جدوجہد اور عمل کو سیاست کہا جاتا ہے۔ یہ ہے خلاصہ ان 3 اصولوں کی۔ اب یہ تینوں ذمہ داریاں علماء پوری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مدارس کے ذریعے، خانقاہ کے ذریعے، سیاسی پلیٹ فارم جمعیت علماء اسلام کے ذریعے، دعوت اور تبلیغ کے ذریعے۔ یہ تینوں کی تینوں اصولوں کو وسیع پیمانے پر علماء کرام قوم کو سکھانے کی، قوم کو پڑھانے کی، قوم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں لمبی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سارے جتنے بھی لوگ یہاں تشریف فرمائے سمجھتے ہیں علماء کرام دینی مدارس کے ذریعے تعلیم الاحکام کی شعبے کی ذمہ داری بھی وہ پوری کرتے ہیں۔ علماء کرام تہذیب الاخلاق، طریقت، تصوف، کردار بنانے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی علماء کرام پورا کر رہا ہے، اور سیاست کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی علماء کرام اپنے پلیٹ فارم سے اس ذمہ داری کو بھی نبھاتے ہیں۔ اس سے آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں، لیکن معمولی سی کچھ تحفظات، کچھ خدشات، کچھ سوالات اٹھ رہے، اور اٹھ سیکولر طبقے کی طرف سے تو اٹھ رہے ہیں۔ مذہب بیزار لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، لیکن علماء کے صفوں میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ تعلیم الاحکام کے شعبے پر، تہذیب الاخلاق کے شعبے پر نہیں، لیکن جب سیاسی میدان میں ہم کود پڑتے ہیں پھر علماء سوالات کرتے ہیں کہ سیاست فضول ہے، وقت کی ضیاع ہے، سیاست سے دور رہو، اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ سیاست نام ہے جھوٹ کا، سیاست نام ہے دھوکے اور افراط کا، سیاست نام ہے منافقت کا، لہذا اقتدار کا نام ہے، سیاست نام ہے خدمت کا نہیں، تجارت کا، کمانے کا۔ یہی کہتے ہیں، لیکن دوسری طرف دعویٰ یہ ہے کہ مدرسہ بھی دیوبندیوں کا ہے اور میں بھی دیوبندی ہوں۔ آپ بتائیں گفتار اور کردار میں فرق ہے یا نہیں؟ زور سے بولو نا، گفتار اور کردار میں فرق ہے یا نہیں؟ بولنے میں تو کہتے ہیں کہ میں دیوبندی ہوں، میرا تعلق دیوبند ہے،
تعلیم الاحکام شریعت کے میدان میں تو دیوبندی ہے، تہذیب الاخلاق کردار کے میدان میں تو دیوبندی ہے، لیکن جب سیاست کے اکھاڑے میں بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ آپ بتاؤ یہ کھلا تضاد نہیں؟ کیا اس پر دیوبندی ہونے کا مکمل اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پھر ہماری اصلاح کی ضرورت ہے یا ان کی اصلاح کی ضرورت ہے؟ ان کی۔ جب استاد معلم خود مکمل ان تین اصولوں میں فٹ نہیں ہے، کیا وہ معاشرے کا اصلاح کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ آپ نے عیساغولی میں پڑھا ہے، کس چیز میں پڑھا ہے؟ عیساغولی میں پڑھا ہے۔ دو اصطلاحات، دو کلی آپ لوگوں نے پڑھے، ایک ہے نسبت بین الکل والجزء، ایک ہے نسبت بین الکل والجزء۔ یہ تو آپ نے پڑھا، عیساغولی میں نہیں پڑھا، پڑھی ہوگی نا؟ تو مدارس میں صرف عیساغولی پڑھا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے نا، ہم صرف عیساغولی پہ اکتفا نہیں کرتے تھے اور قطبی پہ، ہم عیساغولی کے بعد کالا کورو پڑھتے تھے، پھر میر عیساغولی، کبھی دیکھا ہے میر عیساغولی؟ پھر بدیع المیزان، شرح تہذیب، قطبی، سلم، کندیا، ملا حسن، مرزا قطبی، مرزا بلا جلال، قاضی حمداللہ، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب ادھر بیٹھے ہیں نا، ابھی ادھر آئے تھے، آپ ان سے پوچھئے کہ حافظ حمداللہ تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے۔ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک عیساغولی پڑھتے ہیں، ایک شرح تہذیب، ایک قطبی، وہ باقی بیچ میں تفسیر المنطق، اصول المنطق، وہ تو آسمانی صحیح ہے۔ تو آپ لوگوں نے عیساغولی میں پڑھا، نسبت بین الکل والجزء کیا ہے، اور کلی اور جزئی کے درمیان نسبت کیا ہے۔ جو نسبت کل اور جزء کے درمیان ہے، وہی نسبت ان تین چیزوں اور تکمیل انسان کے درمیان ہے۔ آپ بتائیں کہ انتفاع جزء سے انتفاع کل آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ انتفاع کل کی مثال عیساغولی میں آپ نے پڑھا ہے، وہ کیا ہے؟ عیساغولی میں ہے کل کی مثال کیا ہے؟ اسکندرین۔ ان کی اجزاء کتنی ہے؟ 3۔ کتنی اجزاء ہیں گی؟ خل، ماء، عسل۔ ان 3 چیزوں کو ملا کے کیا بن جاتا ہے؟ اسکندرین بن جاتا ہے۔ اب اگر ان 3 میں سے 2 ہو اور 1 نہ ہو، اس پر اسکندرین کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ تو جو استاد تعلیم الاحکام کی شعبے کو تو دین سمجھتا ہے، تہذیب الاخلاق طریقت کو تو دین کا شعبہ سمجھتا ہے، لیکن سیاست کو دین کا شعبہ نہیں سمجھتا، اس استاد پر کمال انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ گراف کو چلا چلا اس وقت کمال اور تکمیل کا اس پر اطلاق ہو سکتا ہے جب یہ تینوں چیزیں اس میں گفتار میں بھی اور کردار میں بھی، پھر اس پر مکمل دیوبندی ہونے کا اطلاق ہو سکتا ہے، ورنہ پھر دیوبندی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ سب سے پہلے ہم گریبان سے پکڑیں گے آپ کو۔ اور کلی اور جزئی کی نسبت بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں نے ایک طالب علم کو کہا، میں بہت خاموش طالب علم تھا، تو ایک ہمارے کمرے میں ایک ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، آپ لوگ بھی کمرے میں 3 3 4 4 5 5
تو وہ خواہ طلباء کو بھی تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے، اساتذہ کو بھی اپنے آپ کو بہت بڑا قابل سمجھتے تھے۔ تو ایک دن میرے ساتھ مباحثہ ہوا، بہت تنگ کیا مجھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ تقسیم کلمے کا، تقسیم 3 اقسام کو، یہ تقسیم کل ہے اجزاء کی طرف یا تقسیم کلی ہے جزئیات کی طرف؟ یہ کیا ہے؟ کون سی تقسیم ہے؟ یعنی اسم فعل حرف، یہ اقسام ہے کلمے کا۔ اب اس کو آپ اجزاء کلمہ کہتے ہیں یا جزئیات کلمہ کہتے ہیں؟ کلمے کو کل کہتے ہیں یا کلی کہتے ہیں؟ یہ تقسیم کلی ہے ان 3 اقسام کو یا تقسیم کل ہے ان 3 اقسام کو؟ جواب میں کیا کہا؟ پتہ نہیں آپ لوگ جواب میں کیا کریں۔ انہوں نے کہا یہ تقسیم کل ہے اجزاء کی طرف۔ پھر میں نے کہا کہ اس میں تو کلیہ یہ ہے کہ انتفاع جز سے انتفاع کل آتا ہے، انتفاع جز سے آتا ہے۔ اب من ہے، من یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ کیا ہے؟ کلمے کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ کلمے کی تقسیم انہی 3 اقسام کو ہے۔ فعل بھی نہیں ہے، اسم بھی نہیں ہے، حرف ہے۔ اور کل اور جز میں نسبت یہ ہے کہ انتفاع جز سے انتفاع کل آتا ہے، لہذا اس پر بیت کلمے کا اطلاق نہ ہو، اس پر کلمے کا اطلاق، لیکن کلمے کا اطلاق تو ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے۔ یہ تقسیم کل اجزاء کو نہیں ہے، یہ تقسیم کلی ہے جزئیات کی طرف۔ اور کلی اور جزئی میں یہ ہے کہ انتفاع جزئی سے انتفاع کلی، جیسے انسان کلی ہے، ساخت عرب انسان دنیا میں ہے، یہ ان کی جزئیات ہے، یہ اجزاء نہیں ہے، جزئیات ہے۔ پوری دنیا سے انسان مٹ جائے، ایک حافظ عبداللہ باقی ہے، آپ لوگ نعرہ آپ کو بات کریں، پوری دنیا سے انسانیت مٹ جائے، ایک حافظ عبداللہ باقی ہو، کیا انسان کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ کلی موجود ہے یا نہیں موجود؟ معلوم ہوا کہ انتفاع جزئی سے انتفاع کل، انتفاع کلی نہیں ہے۔ لہذا جب آپ اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو انسان کامل کہتے ہیں، تو کمال انسان کے لیے، اصلاح انسان کے لیے 3 اصول کا ہونا ضروری ہے، شریعت، طریقت اور سیاست۔ لیکن 2 پر تو تم یقین رکھتے ہو، سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انتفاع جز انتفاع کل آتا ہے، کمال انسان بھی نہیں ہے، تم معلم بھی نہیں بن سکتے۔ یہ ہمیں سکھایا ہے۔ اب سیاست نام ہے کس چیز کا؟ تعلیم الاحکام تو آپ لوگ جانتے ہیں، شریعت کو، تہذیب الاخلاق، تصوف، طریقت اور کردار کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ سیاست تمام کتابوں کو، سیاست کے جتنی بھی تشریحات اور تعریفات ہیں، ان سب کو جمع کر کے اس کا خلاصہ 2 لفظ ہے، اصلاح المعاد والمعاش۔ آخرت کو بھی سنوارنا اور دنیا کو بھی۔ ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ ہم کہتے ہیں آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی، آخرت کی سرخروئی اور دنیا کی سرخروئی۔ اصلاح المعاد والمعاش، آپ نے جدوجہد محنت کرنی ہے تاکہ قوم کی، انسانیت کی، فرد کی، گھرانے کی اصلاح ہو، دنیا کے حوالے سے بھی اور فرد کے حوالے سے بھی۔ سیاست نام ہے اس چیز کا اور عربی لفظ ہے۔ جو لوگ سیاست کو فراڈ اور دھوکہ سمجھتے ہیں،
سیاست کو جھوٹ اور منافقت سمجھتے وہ خود منافق ہے، وہ خود فراڈیا ہے، وہ خود دھوکہباز ہے۔ سیاست عربی لفظ ہے۔ اگر آپ نے تمام لغت کی کتابوں میں کئی بھی سیاست کی معنوں میں ایک معنی بھی منافقت جھوٹ فراڈ کا آپ کو مل گیا تو آپ کے بات صحیح، چور کی جو سزا ہے وہ میری سزا ہے۔ تو پھر یہ منافقت کہاں سے آ گئی؟ سیاست کی مفہوم میں یہ جھوٹ اور فراڈ کہاں سے آ گیا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم دال میں ضرور کچھ کا، لیکن پوری دال کا نہیں۔ یہ ہے بنیادی چیز۔ لہذا آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ان تینوں شعبوں پہ کام کر رہا ہے، دونوں میں، شریعت کے میدان میں بھی جو تعلیم الاحکام ہے، تہذیب الاخلاق کے میدان میں بھی، اور تنظیم الاعمال سیاسی میدان میں بھی۔ آپ نے ان تینوں شعبوں میں کام کرنا ہے۔ لیکن آج یہ ہے بنیادی اصول انسانیت کی اصلاح اور کمال۔ میں نے منطق کی کتابیں ان کو بتائی، میں نے کہا آپ لوگ ایک حصہ وہ نہیں پڑھتے، ایک شعر تہذیب، ایک کچھ بھی، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا میں گواہ بناتا ہوں مولانا حقانی صاحب کو کہ ہم صاحب نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے بعد قالا قول میر صاحب جی، بدو المیزان، شعر تہذیب، قطبی، سلم، کندیا، ملا حسن، مرزا قطبی، مرزائد، جس کو ملا جلال بھی کہتے ہیں، یاد ہے؟ قاضی الحمدللہ ایسے کرتا ہے۔ اچھا یہ ایک سب کچھ نہیں پڑھتے، اور جامع بھی مرفوعات سے پڑھتے ہیں، حاصل ماضی نہیں پڑھتے جو مشکل ہے۔ چلے یہی پڑھے، جو نصاب وفاق نے ترتیب دی ہے وہ پڑھے، سیکھیں، عمل کریں، اور ان تین اصولوں کو اپنے سامنے رکھ کر آگے بڑھے۔ شریعت، طریقت اور سیاست، تعلیم الاحکام، تہذیب الاخلاق، تنظیم الاعمال۔ شریعت نام ہے راستے کا، طریقت نام ہے اس طاقت کا جو تمہیں قوت دیتی ہے راستے پر چلنے کی، اور سیاست نام ہے اس جدوجہد کا، اس عمل کا جو شریعت کے راستے میں جو بھی رکاوٹ ہو اس کو دور کرنے کی عمل کو سیاست کہا جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار سیاست جہاد کے شکل میں، جہاد کی وہ بھی راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں نا، کچھ گدڑ مدڑ راستے میں آتے ہیں، دور کرنے کی عمل کو سیاست اور جہاد کا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں یہ سبق، یہ درس اور تدریس ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے اکابر دیوبند کے علماء سے یہ سبق ہمیں ملا ہے، ان سے ہمیں ملا ہے۔ اور یہ کہنا کہ شریعت تو ٹھیک ہے، تعلیم الاحکام، خانقاہ کے ذریعے یا مدرسے کے ذریعے کردار بنانا، طریقت اور تصوف یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن سیاست ٹھیک نہیں ہے۔ تو پھر شیخ الہند کے بارے میں کیا رائے ہے؟ شیخ الہند کا نام تو سنا ہوگا، تو اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہم تو اپنے تقریروں میں اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پھر کیا رائے ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، کیوں اٹھا؟ لڑائی پیٹ کی تھی، اقتدار کی لڑائی تھی؟ نہیں، عزت کی لڑائی تھی۔ عزت تو ان کو مل رہا تھا، انہوں نے انکار کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یومیہ 40 کوڑے پڑتے تھے۔ کتنے؟ 40 کوڑے۔ اگر ایک کوڑا ہاتھی کو لگ جاتا تو وہ گر جاتا، لیکن ان کو یومیہ کتنے کوڑے پڑتے تھے؟ کیوں بھائی؟
کیا مشکل؟ مشکل دولت کی، اقتدار کی، بھوک کی، پیاس کی، نہیں دین کی. اور تاریخ میں ہمیشہ وہ لوگ زندہ ہیں جنہوں نے رجیم کے خلاف مزاحمت کا راستہ اپنایا، جنہوں نے سرکاری اور درباری مولوی کا کردار ادا کیا. تاریخ میں اس کا کوئی نام نہیں ہے. مجدد الفسانی کون تھے؟ گواہی دیں. شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کون تھے؟ اکبر کے خلاف انہوں نے علم بغاوت اٹھایا. اکبر نے ایک نئی دین ایجاد کی. ادھر دیکھیے، اکبر نے ایک نئی دین ایجاد کی. دین اکبر ہی کہا جاتا تھا. بہت بڑے بڑے علماء ان کے دائیں بائیں بیٹھے تھے اور اکبر کے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. اور اکبر کو قبلہ حاجات کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ قبلہ حاجات. ابو الفضل اور ملا فیضی جیسے لوگ، ابو الفضل اور ملا فیضی جیسے لوگ، آپ تاریخ میں پڑھیے ابو الفضل اور ملا فیضی کو، کس قسم کی شخصیات، کیا علم تھا ان کے پاس. ان میں سے ایک نے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، لیکن ان حروف سے لکھا ہے، ان حروف سے جس میں نقطہ نہیں، جیسے ہاء، قاف، صاد، دال، اس قسم کی حروف. لیکن کہاں بیٹھا؟ کہاں بیٹھا؟ دیان کہیں اور ہے نا. اکبر کے ساتھ ایک ظالم، ایک جبر اور استبداد کی علامت، ظلم کی علامت. دین عثمانی کے مقابلے میں انہوں نے دین اکبری ایجاد کی. اس قسم کے علماء ان کے فیور، ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے. لیکن ایک مولوی نے اس کے خلاف علم بغاوت اٹھایا. اس کا نام کیا تھا؟ مجدد. لیکن آج تاریخ میں مجدد کا نام ہے ابو الفضل اور ملا فیضی کو کوئی جانتا ہے. ہر اجتماع میں آپ کو مجددی کا نام سنائی دے گا. ہر اجتماع میں شیخ الہند کا نام سنائی دے گا. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا مذاکرہ آپ کو ملے گا. لیکن درباریوں کا مذاکرہ کہیں. تاریخ میں مفتی عبدالقوی اور تیرا شفیع کا نام نہیں ہوگا. مفتی عبدالقوی اور تاریخ میں اگر نام ہوگا تو مولانا عبدالرحمان کا نام ہوگا. آج اگر تاریخ میں نام ہے تو مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کا نام. آج اگر تاریخ میں نام ہے تو مولانا ہزاروی کا نام ہے. آج اگر تاریخ میں زندہ ہے تو حسین احمد مدنی ہے. آج اگر تاریخ میں زندہ ہے تو شیخ الہند ہے. لہذا یہ تینوں شعبے ہمارے کرنے کے ہیں اور یہی تینوں شعبے آج دشمن کے نشانے پر. مدرسہ بھی نشانے پر، کردار بھی نشانے پر، اور دینی اور اسلامی سیاست بھی دشمن کے نشانے پر. ہم نے ان کی تحفظ اور دفاع کی جنگ لڑی ہے. ادھر اندرون ملک میں، ہر محلے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ملک سے باہر عالمی طاغوتی قوتوں کا منصوبہ یہ ہے کہ دنیا کی تمام خرابیوں اور فساد کی جڑ مولوی مدرسہ ہے، دینی اسلام ہے اور دینی اور اسلامی سیاست. یہ ہے کہ پھر ابھی کیا ہے؟ آپ کے پارلیمنٹ میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں IMF جو امریکہ اور یورپ کا ذیلی ادارہ ہے، FATF جو ان کا ذیلی ادارہ ہے، ان کے کہنے پر پارلیمنٹ میں قانون سازی ہو رہی ہے مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، منبر اور محراب کے خلاف، آپ کے نصاب تعلیم کے خلاف. ہماری آزادی، ہمارا نصاب تعلیم دین اسلام کو سلب کیا جاتا ہے. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا
پاکستان کا نعرہ تو یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے، لہذا ہم اسی نعرے کو زندہ رکھیں گے، ہم اسی نعرے کو زندہ رکھیں گے، مدارس کو بھی زندہ رکھیں گے۔ کوئی بھی رکاوٹ مدارس کے راستے میں، دعوت اور تبلیغ کے راستے میں، خانقاہ کے راستے میں اور دین اسلامی سیاست کے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے اس سے دو بدو لڑیں گے، گلی گلی میں لڑیں گے، دلیل کے ساتھ لڑیں گے۔ اگر وہ طاقت کے ذریعے لڑیں گے، ہمارے پاس کلاشنکوف نہیں ہے، راکٹ لانچر بھی نہیں ہے، بی باور بھی نہیں ہے، کسی کو مار نہیں سکتے لیکن خود تو مار سکتے ہیں، خود مر سکتے ہیں۔ لہذا ہم مریں گے، آپ کو دین اسلام مٹھانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ہم مریں گے لیکن دینی مدارس کی دفاع کریں گے، شاعر اسلام کی دفاع کریں گے۔ ہم چوکیدار ہیں اور ہمیں اپنے اکابرین سے یہ تمام چیزیں ورثے میں ملی ہے۔ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے اٹھ سکتا ہے تو میرا جنازہ بھی اٹھ سکتا ہے۔ اگر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ 40 کوڑے برداشت کر سکتے ہیں دین کے لیے، کیا ہم نہیں کر سکتے؟ تاریخ سامنے پڑھیے، تاریخ آپ کی پڑوس میں بھی ایک تاریخ ہے، انگریز کے خلاف لڑنے کی بھی ایک تاریخ ہے۔ دو عظیم جنگیں لڑی گئی ہے، دو عظیم جنگیں انگریز کے خلاف، دونوں کی قیادت مولوی نے کی ہے۔ ایک مولوی کا نام قاسم نانوتوی تھا، دوسرے مولوی کا نام شیخ الہند تھا۔ یہ پاکستان ان قربانیوں کی مرہونی منت ہے، یہ کسی پینٹ پتلون کا برکت نہیں ہے، کسی پینٹ پتلون کا برکت نہیں ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ ان داڑھی پگڑی والوں کی برکت ہے۔ لہذا اس ملک میں اگر مقام ہے تو داڑھی اور پگڑی والے کی مقام ہے، عزت ان کی ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان بناؤ اسلام کے نام پر، لا الہ الا اللہ کے نام پر، اور توہین کس کا ہو؟ نہ اس طبقے کا جو اللہ اور اسلام کا نام لے رہا ہے۔ اس کی اجازت آپ کو کون دے گا؟ کیا پنڈی کا شوربہ ابھی فواد چودھری مجھے مدینے کی ریاست سکھاتے ہیں، عمران خان مجھے مدینے کی ریاست سکھاتے ہیں، شیرین مزاری مجھے مدینے کی ریاست سکھاتی ہے۔ ان کی چہرے دیکھے یار شرم آتا ہے۔ کھیتی میں خیبر پختونخوا میں 19 دسمبر کو انتخابات ہوئے، لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا نا، جمعیت کو ووٹ دیا، ووٹ کی پرچی کی طاقت سے ان بے دینوں کو شکست دی، اس کی نظریے کو شکست دی۔ لیکن حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر نے کیا کہا کہ خیبر پختونخوا کے عوام کی بڑی بدقسمتی ہے اور پاکستان کی بڑی بدبختی ہے کہ انہوں نے جمعیت علماء اسلام جیسی انتہا پسند جماعت کو ووٹ دیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا۔ اور اس کا پٹے خان کیا کہتے ہیں؟ پٹے خان کہتے ہیں کہ میں مدینے کی ریاست بنا رہا ہوں، اور مدینے کی ریاست کا اہم پلر فواد چودھری یہ کہہ رہا ہے۔ جھوٹ کو بول رہا ہے، سچ کو بول رہا ہے۔ یہ رویہ ہے۔ مغرب تو اپنے جگہ پر، امریکہ اپنے جگہ پر جو آپ کے دشمنی پہ تلے ہوئے ہیں، جو مدینے کی ریاست ہے، علم بردار، جھوٹا علم بردار اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اس جھوٹے کا ایک پلر آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب FATF اور IMF کے کہنے پر دینی مدارس اور مساجد کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے تو دین اور اسلامی سیاست کے خلاف ان کی روش، ان کا رویہ یہ ہے، تو لہذا نہ مدرسہ کو معاف کریں گے، نہ خانقاہ کو معاف کریں گے، نہ راوند کو معاف کریں گے، اور نہ دینی اسلامی سیاست کو وہ معاف کریں گے۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرے مستقبل کا فیصلہ اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے مستقبل کا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ فیصلہ ہو چکا ہے، آج سے 73 سال پہلے ہو چکا ہے وہ فیصلہ کہ یہ ملک
اسلام کے لیے بنا، اس ملک میں دینی مدارس آباد ہوں گے، اس ملک میں علماء ہوں گے۔ ایک بات کروں گا بس ختم کرتا ہوں۔ انگریز کے زمانے میں غالباً 1861 کی بات ہے یا کتنی کی یہ تاریخ بھول چکا ہوں، وائسرائے برطانیہ نے ایک دوسرے انگریز کو بلایا، یہ مسلمان گلے پڑ چکا ہے، اس کا کوئی علاج کیسے ان کا خاتمہ کرنا ہوگا، کس طرح کمزور کرنا ہوگا، اس کی قوت کو کیسے ختم کرے۔ انہوں نے کہا 3 کام کرے۔ نمبر 1، یہ قرآن بیچ میں سے نکال دیں۔ جب تک قرآن مسلمانوں کے درمیان زندہ رہے گا، تم نہ مسلمان کو ختم کر سکتے ہیں، نہ اس کی طاقت اور قوت کو ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، مولوی اور مدرسے کو ختم کر دیں۔ نمبر 3، مولوی میں کرائے کے مولوی پیدا کریں۔ مولویوں میں تو آپ بتائیں انہیں تینوں پہ کام ہوا یا نہیں ہوا؟ 3 لاکھ نسخے جلا دیے گئے قرآن کے۔ صرف دلی میں ہزاروں مدارس سے سب کو منہدم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ کتنے علماء درختوں پہ لٹکائے گئے۔ کرائے کے مولوی پیدا ہوئے۔ آج بھی منصوبہ یہی ہے، اگر دنیا میں امن چاہتے ہو، پاکستان خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو مولوی کو ختم کرو، مدرسے کو ختم کرو، اور کرائے کے مولوی تیرا شہری اور مفتی طریقے سے لوگوں کو ڈھونڈ لو۔ وہی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، لیکن مولویوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ 3 لاکھ قرآنی نسخوں کو جلا دیا نا۔ سالانہ تقریباً 1 لاکھ حفاظ کرام پاکستان میں وفاق المدارس کے زیر اہتمام فارغ ہو جاتے ہیں۔ 1 لاکھ حفاظ کرام، ان 1 لاکھ حفاظ کرام کو تم مارو گے، لہذا یہ ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مدارس کو آباد رکھے۔ ہمارے